السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، مسلم لیگ نون میں احسن اقبال صاحب ایک بڑے لرنڈ اور پڑھے لکھے، اپنی دانش میں دانشور قسم کے ماہر معیشت بھی ہیں۔ نو ڈاؤٹ وہ اچھے درسگاہوں کے تعلیمی یافتہ ہیں، اچھا سیاسی پس منظر رکھتے ہیں۔ میری ماضی میں ان سے خاصی یاد اللہ تھی۔ ہمارا ایک مشترکہ حوالہ تھا ڈاکٹر صاحب کا، جو نیو جرسی امریکہ میں رہتے تھے، لیکن میری ان سے دوستی برے وقت میں ہوئی تھی جب جنرل مشرف نے یہ لگایا ماشاء اللہ، اور یہ جو لیڈر تھے در بدر خاک بسر ہو رہے تھے۔ اس دور میں میں نوائے وقت میں میگزین ایڈیٹر تھا، ایوان وقت کا نوائے وقت فورم کا انچارج تھا، تو سیاسی سرگرمیوں کی جو تشہیر ہوتی تھی وہ میرے ہی نازک کندھوں پہ وہ ذمہ داری ہوتی تھی، اور اللہ کے فضل سے میں نے اس دور میں بھی سوائے یہ جو راندہ درگاہ ہمارے دوست تھے، اب میں کس کس کا نام لوں، ان کو پذیرائی دینے کے جو عام حالت میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، ان کے میں نے پورے صفحے کے کلر ایڈیشن شائع کیے۔ اپوزیشن میں تھے یہ لوگ، اور آپ اندازہ فرمائیں، اور یہ آپ انہی سے پوچھ لیں کہ میرے ان کے معاملات کیا ہوتے تھے۔ خیر وہ برا وقت تھا، گزر گیا، میاں صاحب واپس تشریف لے آئے۔ میری یہ عادت ہے کہ میں ان سیاستدانوں سے برے وقت میں دوستی رکھتا ہوں، اچھے وقت میں نے بالکل چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر ان کی مرضی ہو تو کبھی ایلو آئے ہو گئی تو ہو گئی، اول یہ نہیں کرتے اس وقت، تو آپ کو پتہ ہے ان کا دماغ خراب ہوا ہوتا ہے۔ یہ جب سی پیک کا گلگلہ مچا ہے تو اس ساری مہم کے انچارج یہی احسن اقبال صاحب تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پوری نونی میں کوئی یہ مانے یا نہ مانے، لیکن سب سے زیادہ ماہر معیشت، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو شماریات کی، جو حسابیات کی، اکنامکس کی جو بھی گیمکس ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے میاں نواز شریف کی پچھلی رجیم میں اس حوالے سے خاصے انٹرویوز وغیرہ ہوئے ان کے۔ ایک مرتبہ اس حوالے سے خاصے سوالات اٹھ رہے تھے، مطلب شکوک و شبہات، کیونکہ انہوں نے نا اس کو منصوبے کو ایک کالا علم کی طرح اپنے تک محدود رکھا ہوا تھا، بالکل پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ عوام کو اس کی کوئی خبر نہیں، بس یہ پتا تھا کہ جی بس یہ کہ یہ جی گیم چینجر ایک منصوبہ، جی یہ تو یہ کر دے گا اور ہمارے ہاتھ میں وہ بٹیرے پکڑا دے گا اور ہم عرب خلیفے بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا۔ بھائی اتنا ہوائی اس کے بحری جہازوں کے آنے جانے سے ہی ہم معاف کیجئے، ہمیں اتنا ٹیکس ملا کرے گا کہ لہریں بحریں لگ جائیں گی جناب، سارے پاکستان کو نوکریاں لگ جائیں گی، اور پاکستان جو ہے 2-3 سال کے اندر یہ دنیا کا ترقی پذیر ملک بن جائے گا، لوگ یہاں نوکریاں لیں، جو باتیں بعد میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے اپنے جلسوں میں، یہ بہت پہلے کہہ چکے ہیں۔ میں نے اپنے ایک روز عدالت میں کسی کیس کے سلسلے میں ان کی پیشی تھی، یہ اورنج لائن جو ہماری لاہور میں ٹرین چلنی ہے، تو وہاں ان کی سٹیٹمنٹ آئی، احسن اقبال صاحب نے دی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ جی اورنج لائن جو ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے۔ عدالت نے جب تفصیلات طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ اس منصوبے پہ میں جو سیکرٹس ہیں وہ عدالت کو بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ بڑی بات تھی، وہ حکومت تھی اس وقت کی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے مشہور یہ پچھلے تھے چیف جسٹس صاحب، جو بال کی کھال نکال لیا کرتے تھے، انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی۔
میں نے سی پیک پہ اس حوالے سے 3-4 کالموں کی چیزیں لکھی جس میں نے کچھ سوالات کھڑے کیے. سوالات بنیادی یہی تھے کہ جناب جو کچھ آپ کہتے تھے وہ کاغذاتی باتیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں. جتنا ہم نے اس کو پڑھا ہے یا جتنا آپ نے اب تک اس کو مشتہر کیا ہے اس میں تو ہمیں پاکستان کا کچھ چوانی کا بھی رول نظر نہیں آ رہا. ہاں البتہ چائنا کا جو سلسلہ ہے وہ ہے، یا جو پاکستان کا رول ہے وہ ابھی تک آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ کتنی اس سے ہمارے لیے روزگار کے کیا دروازے کھلیں گے. ہم نے تو ابھی تک یہی دیکھا ہے کہ جو ٹرک چائنا سے آتا ہے ادھر یہ سی پیک کے لیے، وہ اپنا پٹرول بھی ساتھ ہی لاتا ہے، وہ تو اپنا سیمنٹ بھی ساتھ ہی لے کے آتے ہیں. اس طرح کے کچھ چبھتے ہوئے سوالات تھے. ایک دن مجھے حسن اقبال صاحب کی ایک ای میل ملی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے تکبر تو بہت زبردست دیا نا. یعنی یہ حیرت ہے کہ یہ کس عظیم ماں کا بیٹا ہے، اور میں حیران رہ جاتا ہوں یہ کیسے احسان فراموش لوگ ہیں یار. یہ صرف جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ڈھنڈورچی ہوتے ہیں نا صاحب، وہ ڈھول بجانے والے اور بجانے والے، ان کے علاوہ یہ کسی کو یاد ہی نہیں رکھتے ہیں. احسان فراموش. خیر یہ تو اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، میں اس میں کیا عرض کروں. مجھے ان کی ایک ای میل ملی جس میں انہوں نے کہا کہ ساگر صاحب آپ کو اس کے متعلق معلومات نہیں ہیں اور آپ نا غلط انفارمیشنز کی بنیاد پہ یہ کالم آپ نے لکھے ہیں. پہلے تو مجھے اس بات پہ حیرانی ہوئی کہ میرا یار آپ کے ساتھ کیا تعلق تھا نوائے وقت کے دور کا، جب آپ چھپتے پھرتے تھے، رکشوں میں چھپ چھپ کے آیا کرتے تھے، تو میں آپ کے یار ایڈیشن سے آیا کرتا تھا، اور بغیر کسی اس کے لین دین کے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے. تو یہ کوئی طریقہ ہے مخاطب کرنے کا؟ میرا تمہارا ماضی کا ایسا تعلق ہے، ایک بے لوث تعلق تھا. وہ مجھے ای میل کر رہے ہو. میں نے انہیں جواب میں لکھا، میں نے کہا جناب اگر میری انفارمیشن غلط ہے تو صحیح انفارمیشن آپ دے دیں. آپ تو 2 مرتبہ، ایک دفعہ محمد مالک کے ہاتھوں ذلیل ہو چکے ہیں اور ایک دفعہ عباسی کے ہاتھوں، کاشف عباسی کے ہاتھوں. کیونکہ دونوں مرتبہ غصے سے آپ نے وہ کہہ دیا کہ جی یہ آپ تصف کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ ان پہ الزام لگا دیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے. جب یہ رفڑ شروع ہوا ہے نا ادھر کا، یہ والی جو ہماری ساؤتھ والی یہ لائن کا کہ جی، اور انہوں نے یہ جو تھے آپ ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں، یہ چیف منسٹر تھے اس کے پی کے، انہوں نے جب یہ بتایا کہ جناب آپ ہماری سڑکیں کہاں گئیں، جو آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ کہاں گیا، ایسا آپ یہ کدھر خرچ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ تو پھڈے بازی کچھ اور ہے. اینیہاؤ معاملہ چلتے رہے جیسے تیسے. پاکستان نے جب یہ معاملہ شروع کیا نا جی، یہ جو نئی حکومت آئی ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، اس حکومت امریکہ کا ٹارگیٹ ہمیشہ سے، امریکہ کا، انڈیا کا، یہ جو ہمارے اللہ ماشاء اللہ دوست مسلم ریاستیں ہیں، ان کا مسئلہ ہمیشہ سے گوادر رہا ہے، سی پیک رہا ہے. قصہ مختصر یہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا سازشیں کی، میں تو آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں. میں نے اس پہ کالم لکھے ہیں، میں نے بات کی ہے اس پہ، اور کھل کے بات کی ہے. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے یہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا. اب جو یہ امریکہ کی وہ ایلس ویلس نے ان کو دیا ہے نا ڈنڈا، اور کہا کہ جناب آپ نے تو اس کو چائنا کو جو ہے اپنا وائسرائے بنایا ہوا ہے یہاں پہ، اور یہ تو لوٹ کے کھا جائیں گے، ان کا یہ تو قرضے کی اتنا ہے، یہ کچھ ایسی انہوں نے، مجھے نہیں پتہ باتیں غلط ہیں صحیح ہیں. ہم نے تو اس کو ابھی تک صحیح تسلیم نہیں کیا، ہم نہیں کرتے. ہمارا تو یہ ایمان ہے
کہ چین ہمارا مطلب یہ پاکستان کا مخلص ترین دوست ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں یہ منصوبہ گیم چینجر بھی ہوگا، لیکن یہ اس حکومت سے نہیں ہم توقع کرتے. نو بھئی یہ تو ہمیں نہیں بتاتے، اور مجھے لگتا ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ جس کو جتنے حصے کا پتا ہے وہ اتنا بیان کر دیتا ہے. میں حسن اقبال صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جناب والا آج جو الزامات لگے ہیں، جو امریکہ نے اعتراضات اٹھائے ہیں، جب یہ باتیں آپ سے یہ ہم کیا کرتے تھے تو آپ بہت غصہ کرتے تھے یار. بھلے آج آپ اپوزیشن میں ہیں، اس کا جواب تو دیا میاں شہباز شریف نے، اس پہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے. آپ تو انچارج تھے اس منصوبے کے، یہ کریں نا، اس کی وضاحت کریں نا کہ کس اس پہ آپ نے کتنی شرح سود پہ قرضے لیے ہیں، کتنے قرضے ہیں، کب ادا کرنے ہیں، کتنی نوکریاں، کہاں گئے وہ جو ہوٹل کھلنے تھے سڑکوں کے ساتھ ساتھ، اور ٹائروں کی دکانیں کھلنی تھی جناب، اور لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنا تھا. چوانی کا روزگار نہیں ہے یار. ایک بھی کوئی ملٹی نیشنل قسم کی فیکٹری ابھی تک چائنا نے پاکستان میں نہیں لگائی. اب سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 فیکٹریاں آئیں گی، جب آئیں گی تو دیکھیں گے نا. ابھی تو وہ صرف یہاں کام کر رہے ہیں، وہ ان کی لیبر ہوتی ہے، لیبر بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے کے آتے ہیں. حضور بالا آپ پوری دنیا کو ہر وقت دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ اتنے عقل مند نہیں ہیں کہ ساری دنیا کو بیوقوف بنا لیں گے. آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کیا. آپ کو چاہیے تھا بہت شروع میں کھل کے بات کرتے، یار یہ پاکستانی تو ایسی قوم ہے، یہ تو ویسے ہی جان دیتے ہیں چائنا کے لیے. چائنا ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمالیہ کی بلندیوں سے بڑا دوست ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے ڈٹ کے. لیکن آج آپ نے اس کو بھی ڈیفینسو پوزیشن میں کر دیا ہے، اور اس کو سی پیک کو امریکہ اور چائنا کی جنگ کا ایک حصہ بنا دیا ہے. اب بھی میری عمران خان کی حکومت سے درخواست ہے کہ خدا را آپ کوئی ہیزیٹیشن نہ کریں. اچھا یا برا فیصلہ آپ نے تو نہیں کیا، پچھلی حکومت نے کیا تھا. اس کو A to Z تمام تفصیلات اس کی شائع کر دیں تاکہ پاکستانیوں کو پتہ لگ جائے. اب اس طرح تو شکوک کی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دل میں شک آتا ہے اور وہ پھر غلط رائے قائم کرتے ہیں. ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارا رابطہ آپ سے باہر رہے. آپ کا بہت شکریہ.